اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویجب علی المدیون نیت القضاء سواء قدر علی ادائہ ام لا بمعنی العزم علی الاداء اذا قدر۔ بات ہماری جو ہے وہ کتاب الدین میں چل رہی تھی، اور آج جو ہے وہ یعنی یہاں سے عام طور سے دین میں کیا شرائط ہوتے ہیں اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جب کوئی قرض لے تو کیا ہونا چاہیے، کیا مطلب اس کے شرائط ہیں، کیا اس میں صفات ہونی چاہیے۔ تو بتا رہے ہیں کہ واجب ہے کہ جب کوئی قرض لے رہا ہے تو مقروض کے لیے واجب ہے، مقترض کے لیے واجب ہے، مدیون کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا کرے، ادا کی نیت رکھے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ قرض لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ اس کو واپس نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہرحال صحیح نہیں ہے، وہ واجب مطلب حرام ہے ایسا، اگر کوئی یہ نیت رکھ لے کے کوئی سے قرض لے رہا ہے تو بہرحال ادا کی نیت ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے یہ اس کا اتنا فائدہ ہے، انشاءاللہ ایک روایت بھی پڑھیں گے اس حوالے سے، کہ جب کوئی قرض لے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، واجب ہے۔ دیکھیے واجب ہے، جس طریقے سے بقیہ نماز روزہ واجب، اس طریقے سے یہ بھی ایک واجب عمل ہے کہ اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں تو یہ صاف دل سے آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بہرحال ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مدیون کے اوپر واجب ہے کہ نیت قضا کرے۔ ہاں ضروری ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ قرض ہی نہ لیتا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ادا کرنے کی صلاحیت ابھی ہو، نہیں، یہ رکھے نیت کہ جب میں قادر ہوں گا جب تو اس کو واپس کر دوں گا، بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے اب اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو روایت ہے اس حوالے سے پیغمبر اسلام کی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے قرض لیتا ہے، کیا کہ قرض لیا اور لوٹانے کی جو نیت رکھتا ہے، عزم ارادہ، عزم اس کو بس نہیں، عزم ہے یعنی پکا ارادہ ہے کہ میں واپس کروں گا، محکم ارادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ارادے سے قرض لیتا ہے تو پروردگار عالم اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی اگر کوئی پریشان حال ہے اور مثلا پیسے نہیں ہیں تو خود پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں اس کی ادائیگی میں۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں لے رہے ہیں، دیکھا جائے گا بعد میں دیں گے یا نہیں دیں گے، ہے نا، تو وہ یہ کہ مدد بھی پروردگار عالم سے اتنی ہی نازل ہوتی ہے جتنے اس کے عزم ہوتے ہیں، جتنا اس کا ارادہ محکم ہوگا اور جتنے تک کا ہے اتنا ہی پروردگار عالم کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ تو ہاں، اب یہ کہہ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ واپس پلٹانے کا ارادہ صرف اس کے لیے ہو کہ جس سے قرض لیا وہ حاضر ہے، کہا نہیں، چاہے وہ جس نے قرض دیا ہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، سمجھ رہے ہیں، دیا اور دے کر جو ہے وہ مثلا سفر پہ چلا گیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ تک میں واپس پلٹا دوں گا، سمجھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حاضر موجود ہے اسی کو قرض واپس کرنے کے لیے ضروری نہیں، اگر کوئی غائب ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بھی واپس پلٹانے کی نیت انسان رکھے۔ تو یہ بہرحال مطلب ہے، اور اس کو اور ذرا سا اور آگے پڑھتے ہیں چونکہ آسان ہے یہ بات۔ ہاں، اب کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے واجب ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے اور اس کا جو ہے وہ مرض الموت ہے مثلا، ہے نا، وہ موت کے قریب ہے حالت احتضار میں، ہاں جس نے مقروض یعنی، تو اس کو کیا کرنا ہے، کہنے کہ جب اگر وہ دیکھے کہ وہ مثلا ڈاکٹر نے جواب دیا کہ 8-10 دن زندگی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، جو مال قرض ہے اگر اس کے پاس ہے تو اس کو جدا کر دے، ٹھیک ہے، اس کو جدا کر دے، یا پھر اور جدا کرنے کے بعد کیا کرے، وصیت کر دے اس مال کی کہ بھائی یہ پیسے میں نے وہاں الگ کر دیے اور یہ پیسہ فلاں صاحب میں نے قرض دیا تو ان کو واپس پلٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے وہ شخص حاضر ہو یا غائب، اس سے فرق نہیں پڑتا، جس سے قرض لیا ہے اس کو واپس کرنے کی نیت سے اپنے مال میں سے جدا کر دے۔ کہا کیوں ایسا کرنا کیوں ضروری ہے، کہا اس لیے تاکہ جو ورثہ ہیں، ہے نا، وہ اس میں بعد میں تصرف نہ کریں، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کا مال ہے تو اس میں تصرف نہیں کریں گے، اور دین کے لیے کہتے بھی ہیں دین انسان کے اصل مال سے جدا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال یہ بات کی بات ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کام کر دے، کہ عزل جو ہے وہ عزل یعنی ہٹا کے الگ سے حصہ رکھ دے، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب کہنے کہ اور ہٹا کے صرف ایسا نہیں ہے کہ بس جدا ہی کر دے اور ویسے ہی مر جائے، وہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نہیں، جدا کرے اور اس کی کسی کو وصیت کر دے کہ فلاں مال فلاں سے میں نے قرض دیا تھا اس تک واپس پہنچا دیا جائے۔ اب جس کو وصیت کر رہا ہے، کہاں ہے اس کو، جس کو وصیت کر رہا ہے ضروری ہے، سنیے ضروری ہے، واجب ہے کہ جس کو وصیت کر رہا ہے وہ شخص ثقہ ہو، موثق،
یعنی ایسا نہ ہو کہ بس وصیت کا اس نے سمجھا کہ چلو یہ تو وصیت کی تھی تو اب نہیں رہے لہذا اس مال کو کھا گیا. کہا نہیں, کسی موثق انسان کو وصیت کرنا ضروری ہے. جبکہ سنیے, جبکہ اور بقیہ چیزوں میں اگر وہ وصیت کر رہا ہے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ موثق کوئی وصیت کرے. اپنے مال کے حوالے سے اگر کسی کو وصیت کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کسی موثق کو کرے, کسی غیر موثق کو بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا روایت میں جناب مسلم نے عمرو یاس کو وصیت کی تھی, ہے کہ نہیں؟ تو وصیت میں شرط نہیں ہے کیا موثق ہونا کسی کو وصیت, لیکن چونکہ یہاں پر آپ تسلط کر رہے ہیں, مسلط کر رہے ہیں دوسرے کے مال پر کسی کو, تو اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ آپ جو کیا کسی موثق کو بات واضح انشاءاللہ اس بات پر اشارہ. اب دیکھیے اس کے بعد پڑھیں. وَيَجِبُ عَلَى الْمَدْيُونِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ, مدیون کے اوپر جناب مسلم بھی تو مقروض تھے نا, ہاں تو اس میں موثق کا ہونا ضروری ہے, جیسے آپ بتا رہے تھے اس میں کیا جناب مسلم نے جو وصیت کی تھی وہ اس وقت وہ تھے مقروض تھے, قرض لیا تھا, اس میں شرط ہے کہ موثق ہونا چاہیے, اور ابن عاص جو موثق نہیں تھا. نہیں ہو سکتا ہے, نہیں یہ ہو سکتا ہے اس جہت سے ان کے نزدیک وہ ثقہ رہا ہوتا ہے, مطلب یہ ضروری نہیں ہے. یعنی اس حد تک کہ جس میں سے کہا بھی تھا کہ مطلب ان میں یعنی ایک طرح کی ہاں قرابت داری بھی تھی, اور وہ اپنے مال پر وہ مسلط کر رہے تھے, دوسرے کے مال مسلط نہیں کر رہے تھے. واضح دیکھیں. وَيَجِبُ عَلَى الْمَدْيُونِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى أَدَاءِ أَمْ لَا, مدیون کے لیے واجب ہے کہ وہ جب قرض لے رہا ہے تو وہ قضا کی نیت یعنی ادا کرنے کی نیت جو ہے کیا ہے واجب ہے کہ وہ کرے, چاہے اس وقت فعلاً وہ اس پر قادر ہو یا قادر نہ ہو. ٹھیک ہے, بے معنی کیا مطلب ہے نیت قضا رکھنے, مطلب یعنی بے معنی العزم علی الاداء اذا قدر, یعنی یہ ارادہ کرے کہ جب بھی میرے پاس وہ پیسے ہوں گے یا جب بھی میرے پاس ہوگا تو میں اسے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, وَإِنْ عَجَزَ, اگرچہ وہ اس حال میں ابھی جب نیت کرا تو اس کو عاجز ہے, لیکن بعد میں جب قادر ہوگا تو واپس کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وَسَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے جس سے قرض لیا ہے وہ حاضر ہے, موجود ہے یا موجود نہ ہو. کیوں؟ لِأَنَّ, یعنی اب سنیے, لِأَنَّ یہ لام تعلیل یہ کس کی چیز کی علت ہے؟ نیت قضا ہونے کی. کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ نیت قضا واجب ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ مِن مُقْتَضَى الْإِيمَانِ, اس لیے کہ عزم رکھنا. دیکھیے جب کسی نے قرض لیا تو قرض کی ادائیگی واجب ہے, تو یہ واجب ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ واجبات کی ادائیگی کا اور محرمات سے بچنے کا عزم رکھنا یہ مومن کی پہچان ہے. لِأَنَّ ذَلِكَ مِن مُقْتَضَى الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کیا کرے, واجبات کی ادائیگی کرے. کما یجب العزم علی اداء کل واجب, سے کہ مومن کے اوپر واجب ہے انسان کے اوپر کہ وہ کیا کرے, واجب کام کے ادا کرنے کا عزم رکھے اور محرم حرام کام سے بچنے کا عزم رکھے. ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا آدھے گھنٹے بعد ہم جو کہ ابھی سے ہی عزم کیے بیٹھے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, یہ حرام ہے. اور عزم کا اتنا دخل ہے کہ آپ نے روزے کے مسئلے میں پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کچھ کھائے پیے نہیں, بس یہ ارادہ کر دے کہ بس نماز بہت ہو گیا, اب نہیں پیٹ بھر, اب نہیں رکھا جا رہا ہے, توڑ رہا ہوں, تو اسی سے انسان کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے, اگرچہ اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا ہے. تو یہ بہرحال یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, وقد رویہ, روایت سنیے, اس بات پر روایت بھی ہے کہ انا من عزم علی قضاء دینہ اعین علیہ, روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے دین کے واپس پلٹانے, قرض کے واپس کرنے کا جو ہے وہ عزم رکھتا ہے تو اعین علیہ, تو پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے, یعنی اس پر مدد آتی ہے, پھر مجھول کے ساتھ اس پر اس کی مدد کی جاتی ہے, اس کی مدد کی جائے گی پروردگار کی طرف سے. وَأَنَّهُ يَنْقُصُ مِن مَعُونَتِهِ بِقَدْرِ قُصُورِ نِيَّتِهِ, اور اس طریقے سنیے, تو اس طریقے سے جتنا اس کے میں عزم کی کمی ہوگی نیت پلٹانے میں اتنی زیادہ جو ہے پروردگار عالم کی کا لطف جو ہے اس کے شامل حال کم ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ اس کے عزم پکا ہوگا اتنا زیادہ مدد آئے گی, جتنا عزم و ارادہ جو ہے کمزور ہوگا اتنی مدد جو ہے وہ کم آئے گی. ٹھیک ہے, وَأَنَّهُ يَنْقُصُ مِن مَعُونَتِهِ, معونتِهِ کیا کہتے ہیں؟ معونہ یہاں پہ وہ خرچ نہیں ہے, وہ حمزہ کے ذریعے سے معونہ ہے. یہ معونہ کہتے ہیں پریشانی. ٹھیک ہے, یعنی اس کی پریشانی کو کیا کیا جائے گا, کم کیا جائے گا, بقدر قصور نیتِهِ, جتنی اس کی نیت ہوگی. ٹھیک ہے, واضح ہوئی بات. اب سنیے, وَعَزْلُهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ, یعنی ایسے پڑھیں گے, وَيَجِبُ عَزْلُهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ, اور واجب ہے کہ جب اگر کوئی شخص جس نے قرض لیا ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے,
حالت احتضار میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس مال قرض کو کیا کرے، جدا کر دے، عزل کر دے اپنے مال سے. ٹھیک ہے، کب عزل کب کرے؟ ان کانا صاحب الدین حاضرہ سنینی. اب یہ بڑھا لیں کہ اگر کیا ہے، اگر وہ شخص موجود ہے جس کو قرض دینا ہے، جس کو واپس پلٹانا وہ موجود ہے تو جدا کر دے کہ بھائی وہ آئیں گے ان کو دے دینا. اور اگر وہ موجود نہیں ہے، وَالْإِيسَاءُ بِهِ لَوْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے والا وہ حاضر سے ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کرے، اس کی وصیت کر دے. کس کو؟ اگر وہ شخص جو کیا ہے سامنے والا موجود نہیں ہے، غائب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ عزل کر دے. ٹھیک ہے، اور عزل یہی زیادہ صحیح ہوگا کہ جدا کر دے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص موجود ہے تو اس کو آ کر لے لے گا. اور کیا ہے، اگر وہ موجود نہیں تو جدا کرنے کے بعد اس کی وصیت کر دے، یہ مال فلاں صاحب کا ہے، وہ بھی مثال طور پر حج پر گئے ہوئے ہیں، جب واپس آئیں تو ان کو دے دیا جائے. واضح انشاءاللہ. اچھا، یہ کیوں ہے؟ کیوں یہ عزل کرنا واجب ہے؟ یہ یوں ہی مستحب نہیں ہے، واجب ہے عزل کرنا، الگ کرنا. دلیل سنیے. لیتمیز الحق ویسلم من تصرف الوارث فیہ. دو وجہ سے. ایک تو کیا ہے کہ حق تمیز ہو جائے کہ بھائی یہ مال جو مرا ہے اس کا نہیں ہے، یہ دوسرے کا مال ہے، تاکہ ورثہ اس میں تصرف نہ کر سکیں. اور دوسری بات کیا ہے، ویسلم من تصرف الوارث فیہ. اور جب ایسا عزل کر دے گا، جدا کر دے تو ورثہ کو معلوم ہو جائے گا، وہ بھی اس میں اپنے باپ کا مال نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ کسی دوسرے کا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ جو ہے حکمت رہی ہے. وہ یجب کون الوصایت بھی الصق. اور جب ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص غائب ہے اور اس کو وصیت کرنی ہے تو وصیت کرنے میں اس چیز کا خیال رکھے کہ واجب ہے کہ وصیت کسی موثق شخص کو کرے. لأنه تسلیط علی مال الغیر. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یعنی ثقہ، یعنی اس سے یہ ثابت نہیں آ رہا وصیت کرنے سے نائب مسلم کا کہ وہ پورے طور پر موثق تھا. یعنی ہو سکتا ہے اس کی ادائیگی میں موثق تھا، کیونکہ عرب کے یہاں ایک یہ بھی تو تھا نا، یہ چیز بھی پائی جاتی تھی غیرت اس حوالے سے، مطلب یہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی. برابر. ہاں، ویجب کون الوصایت بھی الی الثقہ. واجب ہے کہ وصایت جو کیا ہے کسی موثق کو کرے. لأنه تسلیط علی مال الغیر. اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ موثق. ہاں، مطلب آپ اگر کسی کے مال کے اوپر وصیت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال پر کسی کو مسلط کر رہے ہیں، وہ جیسے چاہے تصرف کرے گا اس پہ، ہے نا. ہو سکتا ہے نہ دے، تو اب چونکہ آپ اس کو مسلط کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کسی موثق کو ہی مسلط کریں تاکہ اس کا مال طرف سے بچ جائے. وہ ان قلنا بجواز الوصایت الی غیرہ فی الجملہ. گرچہ فی الجملہ، ٹھیک ہے، گرچہ ہم فی الجملہ یعنی تمام بعض موارد میں کہتے ہیں کیا ہے کہ غیر ثقہ کو بھی یعنی وہ کیا جا سکتا ہے، موثق بنایا جا سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. عبارت واضح ہے. وہ ان قلنا بجواز الوصایہ، گرچہ ہم یہ کہتے ہیں یعنی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جواز الوصایہ وصیت کرنا جائز ہے. کس کے لیے؟ کس کو؟ الی غیر ثقہ. ٹھیک ہے، غیر ثقہ کو انسان وصیت کر سکتا ہے فی الجملہ بعض موارد میں. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کوئی اس عبارت سے یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ وصیت جو کیا ہے ثقہ کی ہی کوئی کی جاتی ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے. مصنف ہے کہ اس مورد میں بس ایسا ہے کہ آپ وصیت کسی ثقہ کو کیجیے، ورنہ اس کے علاوہ اگر باب وصیت پڑھیے تو وصیت غیر ثقہ کو بھی کی جا سکتی ہے. واضح انشاءاللہ. یہ فی الجملہ. اب یہ بات واضح ہوگی؟ ہاں جی. اب سنیے. وَلَوْ جَهِلَهُ وَيَأِسَ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ. یہ بھی تھوڑا سا آسان مسئلہ ہے اور اچھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے اگر جاہل ہو، ٹھیک ہے، جاہلہ ایسے پلٹیں کہ وَلَوْ جَهِلَهُ. جاہلہ میں ہوا کی ضمیر پلٹے اس کی طرف صاحب. کون سا ہے؟ نہیں، وہ خود وصیت کرنے والا نہیں، مدیون. مدیون مقترض، جس نے قرض لیا ہے. اگر اور ہا کی ضمیر جو اس میں جو اس کی ہے مفعول کی جو ضمیر متصل ہا ہے، یہ پلٹے کسی صاحب دین، یعنی جو وہ ہے مقرض ہے، مقرض کی طرف. ٹھیک ہے، دائن کی طرف. تو اب کیسے مسئلہ ہوگا یہ؟ اس طریقے سے کہ اگر مدیون دائن کے حوالے سے جاہل ہو، نہیں جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، نہیں معلوم اس کو، تو کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پر آپ جو جملہ بڑھائیے کہ اگر وہ نہیں جانتا کہ جس نے ہمیں قرض دیا ہے وہ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کا وظیفہ یہ اس کو تلاش کرے. کتنا تلاش کرے؟ کہا اتنا حد تک تلاش کرے کہ یہ ایسا من ہو کہ یہاں تک کتنا تلاش کرے کہ وہ مایوس ہو جائے کہ اب لگتا ہے یہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں آگے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ تلاش کرے کہ یہ ایسا من ہو، اور کیا کرے؟ تلاش کرے تو یہاں تک کہ مایوس ہو جائے کہ اب یہ نہیں ملنے والا ہے. تو جب وہ مایوس ہو گیا
کہ بھائی جس نے قرض دیا وہ شخص غائب ہو گیا, وہ ملنے والا نہیں ہے مجھے, تب کیا کہہ رہے ہیں, تب یہاں پر اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے اختلاف؟ سنیے. بعض نے کہا کہ جس نے مدیون کو چاہیے کہ وہ دائن کو تلاش کرے, اتنا تلاش کرے کہ مایوس ہو گیا, نہیں مل رہا ہے وہ, تو کیا کرے گا؟ بعض فقہا کہتے ہیں, جن میں سے مصنف بھی ہیں, کہتے ہیں کہ مشہور, اور کہہ رہے کہ مشہور کی بھی یہی قول ہے, کیا کرے کہ اس کی طرف سے وہ صدقہ دے دے اس کی نیابت میں, ٹھیک ہے, کیا کرے صدقہ دے دے اس مال کو. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ نہیں دے گا, بلکہ کیا کرے گا, حاکم شرع کو پلٹا دے گا کہ یہ میں نے ایک صاحب سے قرض لیا تھا, وہ غائب ہو گیا, میں نے بہت تلاش کی یہاں تک کہ مایوس ہو گیا, اب میں اس پیسے کو اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتا, بہرحال حاکم شرع کو ایک حکم ہے, حاکم شرع کو دے دے. تو دوسرا ایک کیا صدقہ دے دے اس کی طرف سے, دائن کی طرف سے, یا پھر حاکم شرع کو. تیسرا حکم کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اپنے پاس ہی بطور امانت رکھے رہے گا, ہو سکتا ہے کبھی جو ہے کیا ہے پلٹ کے آئے تو لے لے گا, اپنے بعد کسی اور کے مطلب اپنے ورثہ کے حوالے کر دے گا. بہرحال ید امانت میں وہ اپنے اس چیز کو, مال کو رکھے رہے گا. تو یہ 3 اقوال ہے, واضح انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں اب سنیے, جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ صدقہ نہیں کرے گا, ان کی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرے گا بلکہ وہ کیا کرے گا, وہ اپنے پاس ہی اس مال کو رکھے رہے گا یا حاکم شرع کو دے گا, ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے کے مال میں تصرف کر رہے ہیں, اور دوسرے کے مال میں تصرف بدون اجازت جو کیا ضروری صحیح نہیں ہے. واضح عبارت سن رہے ہیں, یہ مطلب واضح ہوا. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں صدقہ نہیں دیا جا سکتا, آپ ہوا تو یا تو خود اپنے پاس رکھے یا حاکم شرع کو دے دے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صدقہ دینے کا مطلب آپ دوسرے کے مال میں تصرف کر رہے ہیں, اور تصرف دوسرے کے مال میں بنا اجازت کے صحیح نہیں ہے, اور وہ شخص تو غائب ہے, آپ کو اجازت ملی نہیں ہے, تو اس لیے آپ اس کو صدقہ نہیں کر سکتے. مصنف نے اس کا جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ مصنف گویا کہ اس کو اختیار کر رہے ہیں, ہاں کہ صدقہ دینا, اور مشہور سے تائید بھی کیے. کہا, اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تصرف ہے, اور تصرف جو ہے جائز نہیں دوسرے کے مال میں, مصنف کہہ رہے ہیں کہ سنیے, یہ جو ہے صدقہ دینا اس کی طرف سے گویا کہ یہ تصرف تو نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, یہ ایک طرح کا احسان ہے. کس کے اوپر؟ دائن کے اوپر, جس کی طرف صدقہ دے رہا ہے. مخرج دائن ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف سے وہ اس پر احسان کر رہا ہے. کہا کیوں؟ سنیے گا مصنف کی دلیل, اشارے کی دلیل. کہا اس لیے کہ اگر فرض کر لیجئے آپ کہ وہ اس کی طرف سے کیا کرے گا, صدقہ نہیں دے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس رکھے رہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے, اور کل جو ہے مودی اٹھے اور اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ کرنسی چینج ہو گئی, تو کیا کرے گا؟ تو یہ تو تصرف گویا کہ ہو گیا, ضائع ہو گیا, اس کا مال تلف کرنا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور اس نے کوئی تفرید بھی نہیں کی, ٹھیک ہے, رات میں سویا ہوا تھا, مال چوری ہو گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر مال چوری ہو گیا, کرنسی بدل گئی, تو اس کا سارا مال بالکل ختم ہو جائے گا. کس کا؟ دائن کا. اور اگر یہ صدقہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو مادی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن معنوی فائدہ اس کو ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ ایک طرح کا احسان ہے اس کے حق میں, بجائے اس کے کہ لے کے معرض تلف میں رکھے, اس کی طرف سے صدقہ دے دے. ہاں البتہ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصرف ہے اس کے مال میں, تو کہہ رہے ہیں ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ تصرف یعنی وہ اس کو واپس نہیں پلٹانا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اگر وہ شخص واپس آ جائے کل چل کے, یہ صدقہ اس نے بھی دیا, اور کل چل کے واپس آیا, کہا تم نے صدقہ کیوں دیا, میں راضی نہیں ہوں, آپ ہمیں واپس کیجیے, تو وہ ضامن ہے اس بات کا کہ کیا کرے, گرچہ صدقہ دے کے اس کو واپس پلٹائے. واضح انشاءاللہ. تو یہ شارح نے کہا. بہرحال آخر میں شارح یہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں تک میرے اختیار کی بات ہے, یہ مشہور نہیں, یہ صدقے والی اختیار نہیں کیا ہے, مصنف کہہ رہے ہیں والاقوا, جو اقوا ہے, جو میں نے اختیار کیا ہے کہ اس کو ان تینوں میں سے اختیار ہے, یا تو صدقہ دے دے, یا تو حاکم شرع کو دے دو, یا اپنے پاس امانت رکھے. واضح انشاءاللہ. مصنف نے کہا, شارح نے کہا, مصنف کہہ رہے ہیں صدقہ دے دے, اچھا, اور مشہور بھی یہی کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور کیا ہے, اس مال کا وہ ضامن بنا رہے گا, اگر وہ آ کے مانگے گا تو دے دے, اور اگر وہ کہے گا نہیں چلو صدقہ دے دے, بہت اچھا کیا, راضی ہوگا تو ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ. وَلَوْ جَهِلَهُ وَيَئِسَ مِنْهُ, اگر تو یہ عبارت سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. وَلَوْ جَهِلَ میں ہوا کی ضمیر پلٹے کی طرف مدیون کی طرف, اور ہا کی ضمیر جو متصل ہے وہ پلٹے کی طرف دائن کی طرف. اگر مدیون دائن کے حوالے سے وہ جاہل ہو, یعنی نہیں جانتا ہو کہ وہ کہاں ہے, تو اس کو کیا کرے, یہاں پہ بریکٹ میں آپ بڑھائیے, کہ وہ کیا کرے, اس کو تلاش کرے
کتنا تلاش کرے؟ کہا یہاں تک تلاش کرے کہ یا ایسا منہ حتیٰ یا ایسا منہ، کہ اس سے مایوس ہو جائے کہ وہ ملنے والا نہیں ہے۔ یا ایسا منہ، یعنی منہ کی زمین پلٹائیں کس طرف؟ دائن کی طرف، صاحب دین کی طرف، دائن مقرض، ٹھیک ہے۔ ہاں، یا ایسا لینے والا نہیں، قرض دینے والے سے، اس سے مایوس وہ تلاش کر رہا ہے جو لیا ہے اس نے تلاش کر رہا ہے جی۔ وہ یا ایسا منہ ہو، یا ایسا میں بھی ہوا کہ زمین پلٹے اس کی طرف نہیں، یا ایسا میں ہوگا کہ مدیون کی طرف۔ دیکھیے جس نے قرض لیا ہے وہ تو تلاش کر رہا ہے نا، تو وہ مایوس ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے تو مل ہی نہیں رہا ہے، جتنے آس پاس کے علاقے سب میں ڈھونڈ لیا ہم نے۔ تو کیا کرے گا؟ تصدق بھی۔ دیکھیے یہ اس طریقے سے اگر آپ عبارت سمجھ گئے تو پھر آپ کبھی بھی عبارت پڑھنے میں اور سمجھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اسے کیا ہے کہ اس میں ہر ایک میں ہم جیسے اردو میں بولتے ہیں، میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں کہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ایک مرتبہ مثال کے طور پر ہماری گفتگو ہوئی قارب صاحب کے حوالے سے، تو اب اس کے بعد ہم کیا بار بار قارب نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا، وہ یہاں ہیں۔ تو یہ آپ بات کیوں کب سمجھتے ہیں؟ جب آپ پر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ سے کون مراد ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو بات واضح نہیں ہوگی۔ تو یہی عربی میں بھی ہے، عربی میں نام نہیں لیا جاتا بار بار، بس ہا کی ضمیر کر کے گویا کہ اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی دائن کی جگہ مدیون کو سمجھ، مدیون کی جگہ دائن کو سمجھ، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ عربی کا بہرحال اعجاز ہے اور کمال ہے یہ۔ سنیے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مختصر کلمات میں بات زیادہ ہو جاتی ہے۔ سنیے وَلَوْ جَهِلَهُ یا ایسا منہ، ٹھیک ہے، وہ یا ایسا منہ تصدق بھی۔ اب اس کا بتائیے تصدق بھی میں کیا ہے، کیسے پلٹائیں گے، کیسے سمجھیں گے اس کو؟ تصدق میں فائل، یعنی جس سے قرض لیا اس کی طرف سے ہم صدقہ دے دیں گے۔ ہاں یہ تو ہم وہ ترجمہ ہو گیا، ہم عبارت سے نکالیے اس مطلب کو۔ تصدق بھی عنہ، دائیں تصدقہ میں ہوا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تصدقہ فعل ہے، تو تصدقہ میں ہوا کی ضمیر کس طرح پلٹے گی؟ اس کی جو دے رہا ہے، جس سے قرض ہم نے لیا جو دے رہا ہے اس کی طرف پلٹے گی۔ تصدقہ وہ دے دے گا جو قرض دے رہا ہے، مطلب جو صدقہ دے رہا ہے قرض والے کی طرف سے۔ ہاں تو یعنی جو مدیون ہے، مدیون مقروض، جی، تو یہ تصدقہ میں ہوا کی ضمیر پلٹے گی مدیون کی طرف۔ احسن تم بھی کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ دائن کی طرف نہیں، تصدقہ بھی کس کو، صدقہ کس کو دے گا، یعنی کس چیز کو صدقہ میں دے رہا ہے؟ تصدقہ بمال الدین، بمال القرض، مال قرض کو کیا کرے گا؟ صدقہ کر دے گا انہو، ان دائن، ان دائن، ان صاحب الدین، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ترجمہ یہ ہوا کہ اگر اس نے ڈھونڈا اور وہ مایوس ہو گیا تو مدیون کو چاہیے کہ وہ اس مال قرض کو صدقہ دے دے، کس کی نیابت میں، کس کی طرف سے؟ دائن کی طرف سے۔ واضح انشاءاللہ عبارت۔ اور یہ قول مشہور بھی ہے اور مصنف کا بھی ایک قول ہے۔ وقیلا، ایک قول اس کے مقابلے میں کہ نہیں صدقہ نہیں کرے گا، یتعین دفعہ الی الحاکم، نہیں بلکہ بس یہی اس کا فریضہ ہے۔ کیا معین ہو گیا فریضہ؟ کیا کہ نہیں اس کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ وہ کیا کہ وہ اس مال کو کیا کرے گا؟ حاکم شرع کو واپس پلٹا دے گا، حاکم شرع کو دے دے گا۔ یتعین دفعہ، یہ تعین کا فاعل دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا کہ جو ہا کی ضمیر ہے دفعہ میں وہ پلٹے کس کی طرف؟ اس کی دین ضمائر وغیرہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک لما میں جب تک ضمیر نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے وہ عبارت کبھی حل نہیں ہو سکتی۔ یتعین دفعہ، معین ہو جاتا ہے اس کا دفع کرنا، اس کا دینا حاکم کو۔ کس کا دینا حاکم کو دفع ہوگا؟ اس مال قرض کا، اس مال کا جس نے قرض کے طور پر جس چیز کو لیا تھا وہ کیا کرے؟ وہاں جا کر دے دے حاکم شرع کو۔ کیوں؟ اب ان کی دلیل سنیے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں حاکم شرع کو دے گا؟ دلیل سنیے کہ کہہ رہے ہیں لأن الصدقۃ تصرف فی مال الغیر بإذنہ، اس لیے کہ صدقہ کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں صدقہ دے دے، صدقہ ایک طرح کا تصرف ہے دوسرے کے مال میں، اور دوسرے کے مال میں بنا اجازت تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن الصدقۃ تصرف فی مال الغیر بغیر اذن، صدقہ دینا گویا کہ ایک طرح کا تصرف ہے دوسرے کے مال میں بنا اجازت کے، اور یہ چیز جائز نہیں۔ واضح انشاءاللہ ان کا یہ قیل کا یہ دلیل ہے۔ ویضاعف، یہ جو دلیل ہے، جو دلیل قیل والوں نے جو دلیل دی ہے، اس دلیل کو ہم کمزور کرتے ہیں، اس دلیل کو جو کیا ہے ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ کس سے؟ بے انہا احسان محض الیہ، بھائی یہ تصرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ ایک طرح کا احسان ہے، ایک طرح کی نیکی ہے۔ کس کے حق میں؟ دائن کے حق میں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لأنہ، احسان گلی سنیے، لأنہ ان ظہر ولم یرضى بها ضمن له عوضا، جہاں تک اس کی طلب کی بات ہے، اس کے مال کی بات ہے، تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اگر بعد میں وہ ظاہر ہو جائے، بعد میں وہ شخص مل جائے، ٹھیک ہے، اور وہ راضی نہ، ولم یرضى بها، ولم یرضى میں ہوا کی ضمیر ہے، یرضى میں پلٹے کس کی طرف؟ دائن کی طرف، کہ وہ دائن راضی نہ ہوا، پلٹا آیا اور وہ راضی نہ ہوا، بها سے پڑھنا ہے بالصدقہ، وہ صدقے سے راضی نہیں، اس نے کہا کہ نہیں آپ نے صدقہ کیوں دیا؟
تو میرا مال تو مجھے واپس کیجیے. تو کیا ضمن لہو عوضہا, ٹھیک ہے, تو ضامن ہوگا, ضمینہ میں ہوگا پڑھ لے کسی طرف, ضمن المدیون, ٹھیک ہے, لہو للدائن, ٹھیک ہے, عوضہا عوض صدقہ, جو چیز اس نے صدقے کے طور پر دی ہے اس کا عوض کا جو ہے وہ ضامن ہو جائے گا کہ اس کو کیا کرے, اس کو واپس پلٹائے. واضح انشاءاللہ. ہاں وإلا فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها بغير تفريط المسقط لحقه. اور کہہ رہے اور ایسا نہ ہو, اگر وہ شخص ظاہر نہ ہو, نہ ملے وہ, ٹھیک ہے, اس نے دے دیا اور پھر کبھی وہ آیا بھی نہیں, تو کیا ہوگا, بلکہ تو کہہ رہے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوا. فہیا فالصدقۃ انفع, صدقہ زیادہ فائدہ مند ہے من کس چیز سے, اس چیز سے کہ اس مال کو باقی رکھے اپنے پاس, ٹھیک ہے, کہ جو معزولہ المعرضہ لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقہ, اس لیے کہ اگر وہ اپنے پاس اس مال کو باقی رکھے گا, ٹھیک ہے, تو گویا کہ کیا ہے, وہ مال معذر تلف میں ہوگا, معرض تلف میں ہوگا, کہ ہو سکتا ہے کل چل کے کرنسی بدل جائے, ہو سکتا ہے چوری ہو جائے, تو اس سے کیا ہوگا, اس کا مال جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. عبارت دیکھیے, وإلا فهي, اور اگر وہ شخص واپس نہیں پلٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو صدقہ زیادہ فائدہ مند ہے کس چیز سے, من بقاء العین, کہ وہ عین کو اپنے پاس باقی رکھے رہے, ٹھیک ہے, عین المعزولہ, ایسے عین کو کہ جس نے عزل کیا ہے, کہا تھا نا کہ عزل کر کے الگ رکھے رہے, اس نے جدا کر کے اپنے پاس رکھا ہے اس عین کو. المعرضہ لتلفہا, کہ وہ عین کیا ہے, معرض تلف میں ہے. کیسے معرض تلف میں ہے, معرض تلف میں بھائی ہو سکتا ہے کل چل کے وہ سفر پہ جائے گا, کوئی آ کے اسے گھر سے چرا لے مال, کل چل کے مثلا کتنے سال تک رکھے گا, 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال, آخر ایک حکومت ایسی ہے کہ جو آ کر جو کیا کرے گی, کرنسی بدل دے گی, یا کس طریقے سے کوئی نہ کوئی تلف ہو ہی سکتا ہے, ٹھیک ہے. بغیر, اور یہ تلف کیسے ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس نے وہ کی ہے, تفریط ہی کی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی بھی نہ ہو جس نے رکھا ہے مال کو, بنا تفریط کے اس کے گھر کا سارا مال چوری ہوا, ساتھ وہ بھی چوری ہو گیا, تو یہاں پر آپ خود ہر ایک فقی کہے گا کہ وہ ضامن نہیں ہے, اس کیونکہ اس نے تفریط نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. بغیر تفریط المسقط لحقہ, کہ جو اس کے حق کا ساقط کرے گا. واضح انشاءاللہ. والاقوا, تو پھر اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جب اس سب پہ اشکال ہے تو شارح آپ نے کیا اختیار کیا, شارح کہہ رہے ہیں کہ اقوا یہ ہے کہ التخییر بین الصدقۃ والدفع الی الحاکم وابقاء فی یدہ, ان تینوں میں اس کو اختیار ہے, چاہے تو صدقہ دے دے, چاہے تو حاکم شرع کو دے دے, چاہے تو اپنے ہاتھ میں بطور امانت رکھے رہے. واضح انشاءاللہ. اقوا یہی ہے کہ تینوں چیزیں تینوں میں سے ایک بھی نہیں, تینوں میں سے جو چاہے وہ کر سکتے جی, اختیار. یہ قول کس کے نزدیک ہے, شارح کے نزدیک, مصنف کا صدقہ ہے, مصنف صدقہ ہے. اب سنیے, اب یہاں پہ جو تھوڑی سخت بحث ہے وہ جب آ رہی ہے, تو یہ آسان تھی اور اس میں زیادہ ہم لوگ ٹائم دے رہے ہیں. اب اس میں سنیے, ولا تصح قسمت الدین, کہہ رہے یہ جب تک کہ آپ اس مثال کو نہیں سمجھیں گے تب تک یہ عبارت آپ کو واضح نہیں ہوگی. کیا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دین کا تقسیم کرنا, یعنی جو مال قرض ہے اس کا تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے. سنیے کیا ہے اس کو مطلب سنیے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثلا ہم نے اور آپ نے مل کر, ٹھیک ہے, ان کو اور ان کے ساتھ ایک اور مثال کے طور پر مسلم بھائی ہیں, کیا کیا, ہم نے قرض دیا, ہم دونوں نے شریک ہو کر آپ دونوں کو کیا کیا, برابر طور پر قرض دیا ہے. مثال کے طور پر 50 ہم نے دیا, 50 آپ نے ملایا, اور 1 لاکھ ان دونوں کو قرض دیا, ٹھیک ہے, 50 ان کو 50 ان کو. واضح انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کا تقسیم کرنا کیا ہے, صحیح نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, تو ہم نے بھی 50 دیا تھا, آپ نے بھی 50 دیا تھا, اور دونوں کو قرض دیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ اور قرض کیسے دیا ہے, بطور شراکت دیا ہے. یعنی گویا کہ اس 1 لاکھ کے ہم بھی مالک ہیں, آپ بھی مالک ہیں, یعنی 50 کا مالک 50 کے آپ مالک ہیں, لیکن وہ معین نہیں ہے کون سا 50 ہے. تو ان دونوں کو قرض دیا ہم نے. سنیے گا, آپ کو بھی دیا, ان کو بھی دیا. تو اب یہاں پر ہم دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیے جو علی صاحب واپس کریں گے وہ ہم علی صاحب سے ہم لے لیں گے, اور مسلم صاحب سے آپ لے لیجیے گا. تو یہ ہمارے لیے یہ کرنا درست نہیں ہوگا. مثال واضح ہو گئی, مثال واضح ہو گئی. کیا, چونکہ اب دیکھیے 50 آپ کو ملا, 50 ان کو ملا, تو اب آپ کہیے کہ نہیں ان کا والا 50 میں لے لوں گا, آپ ان کا والا 50 آپ لے لیجیے گا. تقسیم جائز نہیں. کیوں؟ دیکھیے تقسیم جائز اس وقت ہوتی کہ جب یہ معین ہو جاتا, آپ نے اپنا 50 ان کو دیا, ہم نے اپنا 50 ان کو دیا, تب تو بات ختم تھی. لیکن ہم نے بطور شراکت شریک ہو کر 1 لاکھ جو کیا ہے ان دونوں کو دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں واپس پلٹائیں گے, دونوں میں ہم برابر کے شریک ہیں. تو یہ قسمت کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہم دونوں اتفاق کر لیں کہ ان سے میں لے لوں گا اور ان سے آپ لے لیجیے گا. ہم دونوں کے لیے ہم دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے.
وہ دونوں دے سکتے ہیں, ان کے لیے چاہیے وہ دونوں کے لیے, کیا سنیے, وہ کسی کو بھی دے. اس کو سنیے, بات سنیے پہلے, ٹھیک ہے, یہ ہوگی بات, یہ یہاں تک صحیح نہیں ہے. مال قرض کا تقسیم کرنا درست نہیں ہے. اچھا ایسا کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں ہے یہ تقسیم کرنے, ہاں تقسیم کرنے میں کیوں, کیا مشکل ہے؟ تو اس کی وجہ سنیے, حکمت سنیے. کہا وہ اس لیے ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ تو کیا ہوگا, انہوں نے مثال کے طور پر ان کے پاس پیسہ ہوا, انہوں نے 50 واپس کر دیا, انہوں نے 50 نہیں دیا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, آپ کو تو اپنا حصہ مل گیا اور ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملا, جبکہ ہم نے کیا کیا تھا برابر میں. مجھے تو میری کیا خطا ہے کہ ہمارا سارا کا سارا نقصان ہو گیا اور آپ کو سارا کا سارا مل گیا. تو اس وجہ سے اس حکمت کی بنا پر کیا کہتے ہیں کہ مال قرض کا تقسیم کرنا درست نہیں ہے. واضح انشاءاللہ یہ مثال. اب آئیے تھوڑا سا اور میٹر تھوڑا اور سخت ہے یہ. ہاں کہہ رہے کہ یہاں پر علماء نے 2 حیلہ بتایا ہے, ٹھیک ہے. حیلہ کیا ہے, مطلب حیلہ کہتے ہیں ایک چارہ, ایک مطلب طریقہ, ایک شرعی طریقہ. دیکھیے کوئی چیز, ہاں سولوشن ہے کہہ لیجیے, یعنی یہ چیز جائز نہیں ہے مگر کیا ہے, اس کا حل ہے کہ اگر انسان ایسا کر لے تو ممکن ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. وہ کیا, اور یہ 2 طریقے ہیں, 2 طریقے علماء نے بتائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں, ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم تو ایسے نہیں تقسیم کر سکتے کہ آپ ان سے لے لیجیے ہم ان سے لے لیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کیا کریں, یہ کہیں ہم آپ کو اپنا نائب بنا دیں, ٹھیک ہے. کہ دیکھیے 50-50 لیا تھا ان دونوں نے, ہے نا, تو ہم یہ کہیں کہ دیکھیے ہمیں جو ان سے لینا ہے نا اس کے لینے میں بھی آپ میرے نائب ہو گئے, ٹھیک ہے. تو آپ ان سے 25 لے لیجیے گا. تو چونکہ اپنی ان کے پاس جو 50 ہے اور ان کے پاس بھی 50 ہے, تو ان کے 25 میں ہم شریک ہیں, گویا کہ ان کے پاس بھی 25 میرا ہے, ان کے پاس بھی 25 میرا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ وہ جو 25 ہمیں ان سے لینا ہے, ہم کیا کہیں, آپ کہیں کہ آپ وہ 25 ان سے لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. ہاں, اور آپ جو کہیے کہ آپ مسلم سے 25 میرا لے لیجیے گا. تو اس طریقے سے چاہیں تو اس حیلے سے لیا جا سکتا ہے. بات نہیں چلتا. ایک طریقہ یہ ہے کہ نائب بنا دیجیے اور کہیے کہ آپ میری نیابت میں ان سے 25 لے لیجیے گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مصالحت کر لیں, ٹھیک ہے, ہم اور آپ صلح کر لیں. کس بات کے اوپر, اس بات کے اوپر جو معاف ذمہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کے اوپر جو چیز پائی جاتی ہے, اس طریقے سے کہ ہم جو ان سے لینے والے ہیں اس کی بجائے ہم نہ لے کے آپ لے لیجیے گا, یعنی وہی 25, ٹھیک ہے, اور آپ جو 25 دینے والے ہیں وہ ہم لے لیں گے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, اس 2 طریقوں سے چاہے تو انسان حل کر سکتا ہے, اس مسئلے کو لیا جا سکتا ہے, ورنہ ایسے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا اور ایک دقت والی بات ہے. وہ کیا ہے, وہ یہ کہ دیکھیے جو پہلا والا طریقہ بتایا تھا, یہ حوالے والا جو طریقہ تھا, وہ تو تحویل کر رہے ہیں ہم آپ کو کہ 25 ہم کو ان سے لینا تھا, وہ میں نہیں لوں گا, آپ لے لیجیے گا. عام طور سے ہم یہ کرتے ہیں حوالے میں, ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے 2 باتیں, حوالے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حوالہ یہ ہوتا ہے کہ حوالہ آپ کسی, بہت دقیق بات ہے یہ, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں, یہ تھوڑا سا اور دقت ہے, طلب ہے. اب یہ جو حوالہ ہم یہ پہلے والے سے, دوسرا طریقہ نہیں, اس صلح والی بات نہیں ہے. حوالے والے میں جو ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ 25 ہم ان سے لیں, ہم آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان سے 25 لے لیجیے گا. تو یہ حوالے والے میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں لینے کو, آپ سے ہم نے قرض لیا ہے اور قرض کی صورت میں ہم آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں. اس کی مثال سنیے. مثال یہ ہے کہ آپ نے مجھے, ہم نے ہم کو 50,000 دینار جو قرض دیا ہے, ہم آپ کے 50,000 کے مقروض ہیں, اور یہ ہمارے 50,000 کے مقروض ہیں. سنیے گا حوالہ کیا ہے, اور یہ ہمارے 50,000 کے مقروض ہیں. تو ہم کیا کریں, ہم نے کہا کہ وہ جو 50,000 آپ ہم سے طلب کرنے والے ہیں وہ آپ ہم سے طلب مت کیجیے, وہ ان سے لے لیجیے گا. واضح, چونکہ ان کو 50 ہمیں دینا ہے, وہ ہمیں نہ دے کے آپ کو دے دیں گے. تو ایک یہ حوالہ ہوا, ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. اور ایک حوالہ کیا ہے کہ ہم آپ کے مقروض نہیں ہیں, ہم آپ کے نہیں, ہم آپ بھی میرے مقروض نہیں ہیں. یہاں پہ قرض کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. صرف قرض کا مسئلہ کیا ہے, ہمیں اور آپ میں ہے. بس ہم نے کیا کیا, یوسف بھائی آپ تھوڑا قریب رہتے ہیں ان کے گھر کے, یا کوئی اور مسئلہ, بس آپ ادھر سے گزر ہوگا, آپ ان سے لے لیجیے گا. جو وہ 50 ہم کو قرض دینے والے تھے واپس کرنا, اب ہم نہیں لیں گے, آپ لے لیجیے گا. تو ایک حوالے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کسی مقروض یعنی دائن کو, کسی
مخرص کو کیا کر رہے ہیں، کسی کے حوالے کر دے رہے ہیں کہ آپ ان سے لے لیجیے گا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جہاں پہ ہم نے آپ سے قرض نہیں لیا اور آپ کو حوالے کر رہے ہیں. تو یہ سنیے گا، تو دو طریقے ہو گئے. تو یہ جو پہلی والی قسم حوالے والی بات ہو رہی تھی نا، مصنف کیا کہہ رہے ہیں، اچھا سنیے اس سے ہٹ کر یہ دو قسم ہو گئی حوالے کی. ایک مرتبہ ہم کسی آپ کو جب آپ سے قرض لیا تب حوالے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کب حوالے کر رہے ہیں جب ہم نے آپ سے قرض نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے، تو حوالے کے بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ حوالہ وہی درست ہے کہ جہاں پر قرض لیا ہو آپ سے. اگر ہم نے آپ سے قرض نہیں لیا ہے تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم آپ کو ان کے حوالے کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت یہ باب حوالے میں یہ بات نہیں جائے گی. یہ دوستانہ ہے جو بھی کہہ لیجیے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ باب حوالہ نہیں ہے. اس کو علماء نے منع کیا ہے. لیکن ہاں بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں اس حوالے کو بھی درست سمجھتے ہیں. سنیے گا کب کس حوالے کو، کہ جہاں جب مخروض نہیں ہے، پھر بھی ہم آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کو ان کا ضامن بنا دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور میری طرف سے ان سے وہ لے لیجیے گا مال. مصنف کیا کہہ رہے ہیں، شارح کیا کہہ رہے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں جو پہلی والا حل جو آپ نے بتایا نا، پہلا والا ہیلا جو بتایا، پہلا طریقہ بتایا تھا، یہ طریقہ اس وقت درست ہو سکتا ہے، اس وقت درست ہو سکتا ہے جب آپ علماء کے مشہور کی مخالفت کیجیے کہ جو باب حوالہ میں کہتے ہیں کہ حوالہ صرف اسی کو کیا جاتا ہے کہ جو مقروض ہو، بلکہ آپ یہ کہیے کہ حوالہ غیر مقروض کے بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس بات کے قائل ہوں گے تو یہاں پر یہ جو ہیلا ہے آپ کا درست ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو حوالے کر رہے ہیں یہاں پر ایک دوسرے کے مقروض نہیں ہیں. اب پھر پہلے والی مثال پلٹیے. پہلے والی مثال کیا تھی کہ ہم دونوں نے شریک ہو کر کیا ان دونوں کو قرض دیا تھا، اور ہم نے کیا کہا کہ بھیا آپ جو ہم کو 25 ان سے لینا تھا، 25 ان سے بھی لینا تھا، ہم جو ان سے 25 لینے والے تھے وہ آپ لے لیجیے گا. تو یہاں پر تو ہم نے آپ سے قرض نہیں لیا کوئی. تو جب آپ اس والے کو جائز سمجھیے گا تب یہاں پر حوالہ درست ہوگا. واضح؟ تو یہ بہرحال یہ مطلب تھا پورا، بہت دقیق بات ہے. اب اس کو دیکھیے عبارت سے یہ بات نکل لیں گے. عبارت کیا ہے اس میں؟ تو ثمرہ یہی نہ نکلا، ثمرہ یہی تو ہوا. اس بحث کا ثمرہ کیا تھا؟ یہ تقسیم درست نہ ہونے کا ثمرہ یہی ثمرہ ہے کہ کل چل کر ہم نے کہا ہم دونوں نے شریک ہو کر یہ بیگ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، یہ موبائل میرا بھی اور آپ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو دیا ہے اور یہ چیز تلف ہو گئی اور ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ مسلم بھائی آپ کو دیں گے اور یہ ہم کو دیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہمیں پلٹا دیا اور مسلم بھائی نے نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. تو مطلب کیا ہوا کہ 50 تو ہمارا تو ہو گیا، آپ کو پورا نقصان ہو گیا، آپ کو کچھ بھی نہیں بنا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ دین کا، مال قرض کا تقسیم کرنا درست نہیں ہے جب وہ شراکت کے ساتھ ہے. ان شاء اللہ دیکھیے یہ دیکھیے 2-3 عبارت ہے اور مطلب کتنا زیادہ ہے. دیکھیے اس سے نکل رہا ہے کہ نہیں. ولا تصح قسمت، بہت غور سے پڑھیے گا عبارت کو اور سارے مطالب کو دیکھیے، اس سے تطبیق ہو رہی نہیں. کہہ رہے ولا تصح قسمت الدین، دین کا تقسیم کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دین سے وہی مال قرض کا. ٹھیک ہے، لیکن کب، کون سے دین کا؟ مطلق دین کا نہیں ہے، اس میں ہم شریک، ہاں المشترک بین شریکین فصاعدا، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ کیا ہیں، شریک. ہم نے ابھی 2 کی مثال دی، ہو سکتا ہے ہم کئی ہوں. ہم نے 3-4 لوگوں نے مل کر 3-4 لوگوں کو قرض دیا اور سب ایک دوسرے کو پکڑ لیں کہ ہم ان سے لیں گے، ہم ان سے نہیں، ان سے لیں گے. واضح انشاءاللہ عبارت واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے بنا پر قول مشہور. یہاں تک عبارت واضح؟ سنیے بل الحاصل منہ لہما. دیکھیے ابھی 2 ہی کو انہوں نے مثال کے طور پر فرض کیا ہے. اب سنیے اس مثال بتا دوں بات واضح ہو جائے گی. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، درست صحیح نہیں ہے، بلکہ جو چیز حاصل ہوگی منہ من الدین، جو مال قرض کے طور پر حاصل ہو، کیا ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ لہما، دونوں کے لیے ہوگا. اب کیسے دونوں کے لیے ہوگا؟ مثلا دیکھیے اب یہی ثمرہ ہے. اگر ہم نے تقسیم کر لیا ہوتا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے واپس کیا، انہوں نے واپس نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو مال مل گیا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. تو یہی مصنف کہنے کہ نہیں، جو چیز حاصل، اگر ہم کو 50 مل، انہوں نے صرف 50 واپس کیا ہے نا، تو اس میں سے میرا حق ہے کہ 25 ہم آپ کو دیں اور 25 خود رکھیں. جبکہ اگر پہلے والے کو دین کو قسمت صحیح کرنا ہوتا تو پھر آپ کو ایک بھی نہ ملتا، کچھ بھی نہ ملتا اور ہمیں سارا مل جاتا. یعنی 50 کے ہم مالک ہو جاتے، 50 ڈوب جاتا بھلے، لیکن وہ جو ڈوبا اس میں میرا کچھ نہیں ڈوبتا، دوسرے کا نقصان ہے. واضح انشاءاللہ جی. بل الحاصل منہ من الدین من مال القرض لہما، دونوں کے لیے، چونکہ ہم 2 شریک ہیں، دونوں کے لیے ہوگا. اچھا والتاوی بالمثنى وہ ٹھیک ہے، والتاوی منہما لہما گویا کہ کہہ لیجیے، یعنی کہہ رہے. اور اس طریقے سے تاوی کا مطلب کیا ہے؟ تاوی کہتے ہیں یعنی ہلاک ہو جانا، جو چیز تلف ہو گیا، ختم ہو گیا. والتاوی بالمثنى، مثنى کہہ رہے کہ مثنى یعنی یہ پہلے زمانے کا وہ ہوتا تھا. پہلے کہتے ہیں کہ نقطہ نہیں دیا جاتا تھا. نقطہ کی جگہ کیا کرتے تھے، یہ بات کی جاتے ہیں، نقطے کی جگہ کیا بتاتے تھے؟ بالمثنى و بالمثلثہ. یعنی کیا مطلب؟ مثنى کہتے ہیں کہ 2 نقطے کے ساتھ،
ٹھیک ہے، مسلح نہیں 3 نقطے کے ساتھ. تو کہنے کہ یہاں پر کیا کریں، تو کہنے کہ اگر کوئی چیز جو واپس جو آ رہی ہے بطور قرض جو پلٹایا جا رہا ہے وہ دونوں کے لیے ہوگا، اور اگر جو چیز ختم ہو رہی ہے، جو چیز نہیں ملے، جو پیسہ ڈوب رہا ہے، وہ اس میں بھی دونوں شریک ہوں گے، نقصان میں بھی اور فائدے میں بھی. جبکہ اگر آپ قسمت کو صحیح سمجھیے گا تو کیا ہوگا، جو چیز ڈوبا اس میں میرا ایک بھی پیسہ نہیں ڈوبا، آپ کا سارا ڈوب گیا. تو اسی چیز کو بچانے کے لیے یہ ثمرہ ہے اس بحث کا کہ لا تصح قسمت الدین. سنیے، وہ تابی یعنی جو حالک ہے، جو نقصان ہے، وہ الحالک منہما دونوں کے لیے، دونوں میں برابر کے شریک ہوں گے. ختم ہو گئی بات یہاں تک، ثمرہ بھی بتا دیا یہ. اور اب سنیے، وقد یحتال، یہ جو دو طریقے علماء نے بیان کیے کہ ہاں ایک ہیلہ ہے کہ جہاں پر یعنی 2 ہیلے ہیں، 2 طریقے ہیں کہ جہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے، کیا کہ تقسیم کیا جا سکتا ہے دین کو. کیسے؟ وقد یحتال، ایک یعنی ہیلہ شریعہ ہے، وقد یحتال القسمہ، وقد یحتال للقسمہ، قسمت کے لیے کبھی یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. 2 ہیلے ہیں. ایک ہیلہ کیا ہے؟ بأن یحیل کل منہما صاحبہ بحصتہ، کہ ہم دونوں کیا کریں، اپنے حصے کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیں. کیا کہیں؟ دیکھیے سنیے، ان کو جو 50 دینا ہے، اس 50 کے 25 میں آپ بھی ہیں شریک ہیں، اور 25 میں ہمارا بھی ہے. گویا کہ ان کو جو 50 دینا ہے اس میں سے 25 میرا اور آپ کا 25 ہے. تو ہر دونوں میں جو 25 ہے نا، اس 25 کو کیا کریں، ہم آپ کے حوالے کر دیں، اور وہ 25 جو آپ کو لینا ہے ان سے وہ آپ میرے حوالے کر دیں. تو ہو گیا کیا؟ اب میں ان سے جاؤں گا تو 25 اپنا لوں گا، اور 25 جو آپ نے میرے حوالے کیا ہے وہ ان سے لوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے آپ جب ان سے لینے جائیں گے آپ تو 25 اپنا لیں گے، اور 25 جو میں نے آپ کے حوالے کیا لینے کو آپ ان سے لے لیں گے. تو واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، آپ بھی 50 لے رہے ہیں اور ہم بھی 50 لے رہے ہیں. نقصان سے بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ. وقد یحتال للقسمہ بأن یحیل کل منہما صاحبہ بحصتہ، کہ دونوں میں سے ہر ایک کیا کرے، صرف ایک نہیں، دونوں میں سے ہر ایک کیا کرے، اپنے اپنے حصے کو دوسرے والے کے حوالے کر دے، یعنی دوسرے کو اپنے لیے وہ بنا دے کہ آپ میری طرف سے جا کے ان سے لے لیجیے گا. بحصت، ہاں، بأن یحیل کل منہما صاحبہ بحصتہ، اپنے دوسرے کو، صاحبہ یعنی میرے صاحب اب آپ ہو گئے کیونکہ ہم دونوں شریک ہیں، اپنے حصے کو آپ کے حوالے کر دیا. التی یرید اعطاؤھا صاحبہ ویقبل الآخر، وہ مال کے جو ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا، اعطاؤھا، جو اس کے دینے کا ارادہ رکھتا ہے، صاحبہ ویقبل الآخر، اور دوسرا اس کو کیا قبول کرے گا. یعنی کیا مطلب، عبارت دیکھیے، بأن یحیل کل منہما صاحبہ بحصتہ التی یرید اعطاؤھا صاحبہ ویقبل الآخر. دیکھیے یعنی کیا مطلب، ان میں سے ہر ایک جو کیا کرے، اپنے حصے کو اس کے حوالے کر دے کہ جو آپ مجھے دینے والے ہیں. ان کے 50 میں سے، ٹھیک ہے، 25 میرا اور 25 میں آپ کو دینے والا ہوں. آپ ان کے 50 میں سے 25 رکھیں گے اور 25 ہم کو دیں گے، تو ہم جو ان کا 25 ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے، اور ان میں 25 تو آپ کا آلریڈی ہے ہی، آپ ان کے 25 کو ہمارے حوالے کر دیں، اور 25 جو ہے کیا ہے، وہ اس میں خود میرا بھی ہے. تو یہ عبارت ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بأن یحیل کل منہما صاحبہ، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کیا کرے، حوالے کر دے، اپنے حصے کو. میں اپنا 25 جو آپ پہ پا رہا ہوں اس کو ان کے حوالے کر دوں، اور آپ پہ 25 یہ آلریڈی پا ہی رہے ہیں. التی یرید اعطاؤھا صاحبہ ویقبل الآخر، اور دوسرا اس کو کیا کرے، قبول کر لے. بنا انالاس، لیکن ہاں دیکھیے لیکن یہ جو حوالہ کی صورت ہے یہ کب صحیح ہوگی، بنا ان علی صحت الحوالۃ من البری. یہ اس وقت یہ حوالہ کرنا درست ہوگا کہ جب حوالہ کرنا کسی غیر مخروض کے لیے درست ہوگا. جو ہم نے 2 باتیں بتائی تھیں کہ کبھی کبھی حوالہ ایسے کو کر رہے ہیں کہ جو مخروض ہے، جو دائن ہے، جو ہم نے آپ سے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوا کہ شخص حوالہ کرے جو ہم آپ سے قرض نہیں لیے ہوئے ہیں. تو یہ کب صحیح ہوگا، یہ اس وقت درست ہوگا کہ جب غیر مخروض کو بھی ہم کیا کرتا ہے، غیر قارض کو، غیر مخرص کے بھی حوالے کیا جا سکتا ہے، جو بری ہے اس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں واضح انشاءاللہ عبارت. وقضا، اب تو یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے، وقضا لو اصطلح. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دونوں صلح کر لیں. کس بات پر، علی ما فی الذمم بعضا ببعض، یعنی کہ یہ صلح کر لیں کہ دیکھیں کہ ان کے پاس 50 ان کے پاس 50 ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے میں 50 میں ہم اور آپ دونوں شریک ہیں. تو ہم کیا کریں کہ دیکھیے یوسف بھائی آپ جو ان سے لے لیجیے گا، اپنا تو 25 لیں گے ہی، اور ہم آپ سے اس بات پر صلح کرتے ہیں کہ آپ چاہیں تو میرا 25 بھی ان سے لے لیجیے گا. آپ کیا کریں کہ ان کا 25 تو ہم کو لینا ہی ہے کیونکہ اس میرا حصہ ہے، حق ہے.
آپ جو ان سے پرچیز لینے والے ہیں کہیں کہ نہیں بھائی آپ اس کو لے لیجیے گا، ہم دونوں نے آپس میں صلح کر لیا، واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، چونکہ اب 50-50 کے مالک ہوں گے. وفاقا للمصنف فی الدروس، یہ جو دوسرا والا طریقہ ہے یہ مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اس کو بیان کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.